اس کے فوٹو کھینچے جائے اور اس کو پھر سوشل اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمین پر ہم بستے ہیں اسی زمین پر اللہ کی اور بہت سی مخلوق بھی آباد ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو اپنے تمام بندوں کی دلداری بڑی پیاری ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہم جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام نہ کرے۔ کیا ضرورت ہے اپنی قربانی کے جانور کا دکھاوا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمارے عمل سے اوروں کو تکلیف پہنچانے کی؟ اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس مختصر اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ہر قدم پر ہر عمل پر ایک مرتبہ رک کر یہ سوچ لیا جائے، ہر کام کو کرتے ہوئے ایک بار ٹھہر کر یہ دیکھ لیا جائے کہ میرے اس عمل سے میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو یا میرے وطن کے رہنے والے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے ہمارے دین کی غلط تصویر دنیا کے سامنے آئے، جس سے ہم پر الزامات لگائے جائیں، جس سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو۔ ہر اس کام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دین کی حد کو بچانا ہے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف اس موقع پر اور 3 دنوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق اس موقع کو، اس خوشیوں کے مقام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، یہ قربانی کا موقع ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ساری سنتوں کی قربانی دے دی جاتی ہے۔ سنتوں کو چھوڑیے، فرضوں کی قربانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہی ابھی لے لیجیے، قربانی جانور کو ذبح کرنا یہ سنت خلیل اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ واجب شرعی ہے۔ لیکن کیا آج کے دن اللہ کے اور فرض معاف کر دیے گئے؟ کیا آج کے بعد کل اور پرسوں خاص طور سے اور باقی فرض نمازیں اور دیگر بندوں کے حقوق کیا ہمارے ذمے سے وہ ختم کر دیے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ جیسے ہم شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قربانی کے اس موقع کا بھرپور خوشیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، اور فرضوں میں پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد بندوں کے حق ہم پر واجب ہوتے ہیں۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم مکمل دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بیدار ہونا ہے، تعلیم کا ماحول پیدا کرنا ہے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، دین کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو شامل کرنا ہے۔ میں نے پچھلے موقع پر عید الفطر کے بیان میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ آئیں ہم ایک نئی شروعات کریں، اور وہ شروعات یہ ہے کہ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے تعلیم کے فروغ کے لیے جو ممکن کوشش ہم سے ہو سکے اس کے اندر بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، ضرور نہ کریں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ اس بات کو تازہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے جو کچھ سوچا سمجھا، جو کچھ منصوبہ بنایا، اب آئیے اس پر عمل کرنے کا مقام ہے، اب اس کو کام میں لانے کا موقع ہے۔ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کوشش کیجیے، بیداری پیدا کیجیے، دلوں کے اندر احساس کو تازہ کیجیے، چونکہ جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہم نے چلتی پھرتی لاشیں بھی اس زمین پر دیکھی ہیں کہ جو نہ کسی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں،
اور نہ کسی کے غم میں شامل ہونے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسی تعلق سے میں اپنا شرعی، انسانی، اخلاقی، ایمانی فریضہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج کی خوشیوں کے موقع پر اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا نہ بھولیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اپنی رضا سے وہ دولتیں عطا نہیں فرمائی ہیں جو آپ کو عطا فرمائی ہیں، جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کے، تو ہماری ہے